اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ 40 کا موقع ہے، اور 40 اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا آپس میں جو ربط ہے اور آپس میں جو ان کی آپس میں ایک نہایت ہی جو مربوط ہے یہ دونوں موضوعات آپس میں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ 40 اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو ساتھ میں ملا کے گفتگو کی جائے۔ اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ پہلے بھی البتہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ 40 کی اگر آپ دیکھیں گے اور 40 کی زیارت کو دیکھیں گے تو اس میں ایک جھلک موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی، اور اس میں سے سب سے پہلے اگر ظاہری طور پر بھی اس کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ 40 چونکہ ظاہر ہے کہ شیعہ جو ہے اس سے پہلے 40 سے پہلے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ 2004 یا 2005 سے پہلے، یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ شاید نمک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ افریقہ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو پورے یہ شیعہ جو ہے وہ بہت ہی کم تعداد میں لوگ شمار کرتے تھے، اور شیعوں کے جو زیادہ تر علاقے شمار کرتے تھے وہ ایران اور عراق کو شمار کرتے تھے، کہتے تھے یہ یہاں پر شیعہ نشین لوگ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ 40 کا جو سلسلہ شروع ہوا، البتہ یہ سلسلہ تو خیر پہلی ہی سن 61 ہجری سے ہی شروع ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ 40 کی جھلک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے 40 کو دیکھ کے انسان ظہور کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم حیدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، شکر خدا کا، دعائیں ہیں آپ کی۔ سلامت رہے قبلہ، الہی امین۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ موسم بھی کچھ زیادہ سازگار نہیں ہے اور انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی آپ مصروفیات کے باوجود اور مشکلات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ پروردگار عالم ہم سبھی کوششوں کو قبول فرمائے، زحمتوں کو، اور یہ رحمت بھی نہیں ہے بلکہ وہ جو حدیث اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے اور پیش کیا گیا کہ آنے والے زمانے میں کس طرح سے ایک واقعہ رونما ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا جان یہ بتایا، مجھے واقعہ بتا دیا کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا، بابا آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے بیٹے پر کون روئے گا، اس وقت کون ہوگا روئے گا، کون مدد کرے گا؟ تو فرمایا کہ میں نہیں ہوں گا، کہا کہ علی ہوں گے علیہ السلام، کہا علی علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے، کہا بھائی حسن ہوں گے، کہا بیٹا حسن ہوگا، کہا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ بس پروردگار عالم ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جو آپ کے جس کے جوان آپ کے جوان کا ماتم کریں گے،
جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے. تو یہ شہزادی نے دعا دی تھی, بس اسی دعا کا اثر ہے کہ جو آج ہم جمع ہو رہے ہیں عربی اربعین کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم زیارت کرتے کرتے اس بات کو بھی کہتے اے مولا ہم کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے, اے مولا کاش کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یقیناً مولا ہم آپ کی مولا آپ نے جو وہ جو آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا لبیک میں ہم سفر کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک قبلہ ایسی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین ہے تمامی مومنین. انشاءاللہ یہ جو جبران ہے یہ ظہور سے ہی ہو سکتا ہے. قبلہ جیسے آپ کے علم میں ہے, میں آپ کی اجازت سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے اس ٹائم تو آپ ہندوستان میں ہیں, لیکن اربعین کا سلسلہ اور مشی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور ہر روز جو ہے وہ تعداد الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے, اور موقع جو ہے وہ زیارت کا موقع ہے. تو سب سے پہلا سوال میں آپ کے خدمت عالیہ میں یہی پیش کروں گا کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا کیا اجر و ثواب ہے, اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں جی, اور جس میں سے فرمایا گیا ہے اگر کوئی انسان زیارت کے لیے جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے, جی, تو گویا کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں اب ظاہراً یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اسے ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن, کوئی شیعہ, امام حسین کا چاہنے والا, کوئی زائر جی, امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے جی, کہ عرش پر گویا کہ اس نے خدا کی زیارت کی. اللہ اکبر. ظاہرہ یہ دیکھا جائے خدا کی کون زیارت کر سکتا ہے. اس بلندی پر, اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو مومن ہونا چاہیے, اس کے اعمال اس قدر ہوں کر رہا ہو, اس کا معیار, اس کی منزلت, اس کی اہمیت اور مقام اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ شہداء کی فہرست میں ہو, جیسا کہ وہ مرسلین کی فہرست میں ہو, جیسا کہ وہ رسولوں کی فہرست میں ہو. ایک زائر جو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کی عظمت یہ کس وجہ سے, صرف امام حسین کی زیارت کے سبب. اور یہی نہیں بلکہ بعض روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ مومن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک ملک اس کے پاس آ رہا ہے, اور آنے کے بعد کہتا ہے ملک آ رہا ہے, اس کے لیے خاص ایک ملک آ رہا ہے جو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اور جانے کے بعد وہ ملک آتا ہے اور آنے کے بعد کیا فرماتا ہے, کہتا ہے اے زائر تجھے مبارک ہو, تجھے سردار الانبیاء, تجھے سردار الرسول سلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک, دیکھ کتنی بڑی عظمت ہے یہ, ایک نبی سردار الانبیاء تم کو سلام کہہ رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ زیارت ہے اور یہ ثواب زیارت ہے. اور بعض روایتیں یہ بھی بیان کرتی اگر کوئی شخص جا رہا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے, کوئی چاہنے والا, تو امام حسین کی زیارت کے لیے جب وہ قدم اٹھاتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے تب اس کے ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اور روایت میں صرف یہی نہیں بلکہ آگے بھی اضافہ کیا گیا کہ عمرہ مقبولہ اور حج مقبولہ کا ثواب لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ظاہراً انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, کتنی زحمت ہوتی ہے اس کو. وہ اپنا پاسپورٹ تیار کرے گا, پھر جو مقدمات سفر ہیں ان کو تیار کرے گا, پھر کافی خرچ کرے گا, کافی دل لگائے گا, اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے پاس یہ سند نہیں ہوتی ہے کہ یہ حج اس کا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہے تب ایسی صورت میں کمال یہ ہے کہ حدیث کہہ رہی ہیں
امام فرما رہے ہیں کہ ایک ایک قدم پر حج کا ثواب، ایک ایک قدم پر عمرے کا ثواب، اور صرف عمرہ مقبولہ اور حج مقبولہ کا ثواب۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی عظمت ہے زائر کی۔ بے شک، یہ کس وجہ سے ہے؟ جی ہے کس وجہ سے؟ جی یہ اس وجہ سے ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ اور یہ قربانی کیوں دی ہے؟ جی صرف دین کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے قربانی دی ہے۔ بالکل، بے شک۔ آج جو زمانے کے اندر لوگ احترام کر رہے ہیں، بھائی کا بھائی سے احترام ہے، یا بھائی بہن احترام کر رہا ہے، یہ بیٹا ماں احترام کر رہا ہے، یہ جو ایسی فرق کو امام حسین نے بیان صحیح، بالکل نہیں دیکھ کر، جی کہ یزید کہہ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آج امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، جی جی لہٰذا عالم نے جب امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے اس کی زیارت کرنے والے کو اتنے اجر سے نوازا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جی حضور، بہت خوبصورتی سے آپ نے زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، اور یقیناً حق یہی ہے حضرت کا کہ اس کے زیارت کا ثواب اتنا ہی ہونا چاہیے، اور یہ خدا کی جو ہے وہ تمام نعمت جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور اللہ کی مکمل رحمت۔ تو اگلا سوال آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ جتنا ہو سکے، بہرحال ظاہر نیٹ بھی کٹ رہا ہے، لیکن جتنا ہو سکے ہم استفادہ کرنا چاہیں گے۔ ظاہر ہے موقع جو ہے وہ اربعین کا موقع ہے، اور زیارت اربعین کے لیے یعنی خاص ایک، ویسے تو تمام زیارات کے لیے فضائل ہے، لیکن زیارت اربعین کے لیے جو مومنین کا خصوصی آنا ہے، اور علماء بھی الحمدللہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہی ہے کہ زیارت اربعین کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر بھی اگر روشنی فرمائیں۔ جی غالباً انٹرنیٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور وہ کٹ رہا ہے بار بار۔ جیسے عرض کر چکے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ موسم کچھ زیادہ سازگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا۔ دوبارہ بھی کنٹرول روم سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی مستفید ہوتے رہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، تو سب سے جو ظاہر ہے جیسے عرض کر چکے ہیں کہ شان اور شوکت ہی مولا حسین کی یہی ہے کہ یقیناً ثواب جو ذکر ہوا ہے احادیث کے اندر یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا حق ہے، اور ان کے زائرین کا حق ہے، چونکہ خدا کی جو ہے وہ تمام نعمت جو ہے وہ کربلا میں اپنی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ یہیں پہ ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو رحمات ہے وہ کربلا مقدسہ میں تمام رحمات خدا کے موجود ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، اس کے لیے سب سے کم یعنی کتاب شریف کافی کی حدیث جو ہے اس کے مطابق جو کم سے کم ترین ثواب، یعنی جس کو کہا جائے کہ کم سے کم ترین ثواب، زیادہ سے زیادہ تو ابھی بھی مولانا جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ایک قدم پہ ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک قدم پہ جو ہے وہ حج کا ثواب ہے۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض احادیث میں یہ حدیث اس طریقے سے بھی وارد ہوئی ہے کہ ایک قدم پر 1000 حج کا ثواب ہے، ایک قدم پر ایک عمرے کا ثواب ہے، 1000 درجہ بڑھتا ہے، 1000 گناہ معاف ہوتی ہے، اور 1000 غلاموں کو جیسے اس نے آزاد کیا ہو راہ خدا میں، اور ان غلاموں کا تعلق بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہو، اس قسم کے ثواب بھی ذکر ہوئے ہیں۔ لیکن جو سب سے کم ترین ثواب، یہ کتاب شریف الکافی میں مرحوم کلینی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ ادنا من یصاب بہ الزائر فی الزائر ابی عبداللہ فی شط الفرات
اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ فرمایا کہ حضرت دونوں سے یہ روایت ہے، ایک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی روایت ہے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی بھی روایت ہے۔ فرمایا کہ ادنی من یصاب بہ زائر، جو کم ترین ثواب جو زائر حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کے لیے رکھا گیا ہے، کم ترین ثواب، ادنا، سب سے ادنا ثواب اس کا یہ ہے کہ جو زائر جو ہے شط فرات سے یعنی فرات کے کنارے سے جو زیارت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا جو ہے، البتہ اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ، 3 شرط ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو معرفت حاصل ہے، زیارت جو کر رہا ہے کس کی زیارت کر رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حق امام حسین علیہ السلام سے اس کو واقفیت حاصل ہو اور ان کی حرمت کا بھی خیال رکھنے والا ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے لوگ بھی بس اوقات ہوتے ہیں کہ جو غیر مسلمان ہوتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں زیارت کے لیے، یا دوسرے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اہل بیت کے اس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ تو تمام لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں فقط وہ لوگ ہیں جو امامت حضرت امام حسین علیہ السلام پر اعتقاد رکھتے ہو، امامت پہ۔ البتہ ایک نقطہ یہاں بڑھاتا جاؤں، میں ایک نقطہ بڑھاؤں، دیکھیں فقط میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص ہے وہ شاید امام حسین علیہ السلام کی امامت کا تو قائل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ دوسرے ائمہ کے جو ہے وہ امامت کا قائل نہ ہو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مثلا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی امامت کا قائل ہے، لیکن حضرت امام موسیٰ جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے امامت کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ شخص جو ہے اس کو یہ فائدہ نہیں دے سکتا، چونکہ اگر 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا بھی امامت کا قائل نہیں ہے، اس کی زیارت جو ہے وہ یہ جو عرفہ کی قید لگائی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے یہ شخص۔ تو بس یہ ہے کہ اگر امامت قبول کرنی ہے تو 12 کے 12 کی امامت قبول کرنی ہے، ایک کی امامت کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی امامت کے تو قائل ہیں، لیکن وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی اگر آپ ان کی زیارت کے قائل نہیں ہے تو ایک امام کی ولایت کو آپ قبول کر رہے ہیں، باقیوں کے نہیں کر رہے، گویا ایسے ہے جیسے آپ نے کسی ایک کا بھی قائل، اور یہی مرتبہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے۔ حدیث پہ غور ہونا چاہیے، یہ ہے کہ عرف حقہ، اس نے اس کے حق کو پہچانا ہوا، یعنی کیا؟ یعنی یہ ہے کہ جو ان کے اولاد میں سے جو ائمہ ہے، جو 9 افراد ہے، ان کی بھی ولایت ضروری ہے، اور ان کی حرمت کا بھی قائل ہے، ان کی ولایت بھی اس کے دل میں ہے۔ تو اس شخص کا مرتبہ ہے کہ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ ولا تأخر، فرمایا کہ اس شخص کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دی جائے گی، جو ماضی میں اس نے جو گناہی کی ہے، اور وہ گناہی بھی بخش دی جائے گی جو کہ یہ آئندہ والی گناہیں ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب حدیث ہے، اور ہمارے سب سے صحیح ترین کتاب میں الکافی کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور کافی کی فضیلت میں بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ مرحوم کلینی نے ان کے حاشی میں لکھ دیا کہ بینی و بین اللہ، اس میں جتنے احادیث ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور آج بھی علماء جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کافی کے اندر جتنے احادیث ہے یعنی یہ صحیح و سند حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، ہم سند کو چیک کریں گے، بعض حدیث ضعیف بھی ہے، لیکن جو حدیث کے ضعیف ہونے کے وہ کر رہے ہیں اس کی بھی توجیحات ہوتے ہیں، تو کافی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور قدماء کے یہی خیالات تھے، قدماء کا نظریہ یہی تھا کہ کافی میں جو حدیث ہے وہ صحیح و سند حدیث ہے۔ اب یہ جو انہوں نے یہ فرمایا کہ ما تأخر والی قید جو انہوں نے لگا دی کہ جو آئندہ والی گناہیں ہیں وہ بھی بخش دی جائیں گی، تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے لیے بحث کی ہے علماء نے، اور ایک لمبی چوڑی بحث ہے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ جو زائر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے وہ یقیناً ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، وہ گناہوں کو تکرار نہیں کرتا۔ تو زیارت کو، کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کی آپ نے جب اس زیارت کو انجام دیا تو زیارت کے انجام
اس کے بعد اس زیارت کو آپ نے محفوظ بھی رکھنا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اعتبار سے یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ برکات زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام جو کہ کافی تعداد میں ہیں، اور ان کے برکات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ زندگی میں یہ برکات آپ حس کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی موت کے بعد اس برکات کو حس کر رہا ہے، یہ ایک اور چیز ہے، لیکن اسی دنیا میں بھی حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی برکات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، ابھی یہ ایک حدیث مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بھی ہمارے صحیح ترین کتاب تہذیب الاحکام سے یہ روایت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور تہذیب الاحکام ظاہر ہے کہ ہمارے کتب اربعہ میں شامل ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ستون شیعہ کے نام سے بھی یہ کتابیں ہیں، یعنی ہماری 4 کتابوں میں سے ایک کتاب جو ہے وہ تہذیب الاحکام ہے، تہذیب الاحکام۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ شیخ الطائفہ طوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ، شیخ الطائفہ طوسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور سند کے صحیح السند ذکر کرتے ہیں۔ برکات زیارت میں یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مروا شیعتنا بزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، کہتے ہیں کہ مومن کا حق ہے، مومن کا حق ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے امر کرتا رہے، یعنی ان کو کہا کرے کہ آپ زیارت پہ چلے جاؤ، زیارت حضرت ابی عبداللہ چلے جاؤ، کربلا چلے جاؤ۔ یہ مومن کا حق ہے کہ وہ دوسرے مومنین کو کہیں کہ آپ لوگ زیارت کرو۔ کیوں؟ اس کی ریزن بھی انہوں نے بتا دیا، فَإِنَّ اِتْيَانُهُ، اس کی جو ہے چونکہ اس کا انجام دینا جو ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ إِتْيَانُهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَمُدُّ فِي عُمْرِ وَيَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ وَإِتْيَانُهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ فرمایا کہ اس کی جو ہے ریزن یہ ہے، اس کی کیوں امر کرتے رہیں؟ امام نے فرمایا اس وجہ سے امر کرتے رہیں چونکہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، یزید فی رزق، یہ جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان جو ہے اسی وجہ سے تو فرمایا کہ روٹی کو نمک کے ساتھ کھائیں لیکن قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے رہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس سب چیزوں میں فلسفے ہیں۔ فلسفہ زیارت یہ ہے کہ یہ شخص آج غریب ہے، یہ کل کو امیر ہو جائے گا، اس کے رزق میں اللہ اضافہ کر دے گا، اور یہ اس میں شک بھی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ قرض لو لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرو۔ قرض لے کے یعنی پھر یہ قرض کی ادائیگی ظاہر ہونی ہے۔ امام کسی کو کوئی گھاٹے کی بات تو نہیں کرے گا۔ تو امام نے چونکہ اس کے برکات میں سے یہ ہے کہ یزید فی رزق، یہ رزق کو جو ہے وہ بڑھائے گا، اور یمد فی عمر، اور یہ اپنی جو آپ کی زندگی ہے، جو عمر ہے آپ کی، اس میں جو ہے یہ اضافہ کرے گا، آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑھ جائے گی زیارت امام حسین علیہ السلام سے۔ یعنی اس سے برکات میں سے یہ ہے کہ رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور انسان جو بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہ بتا دوں یہ حکیمانہ قسم کا مشورہ ہے، اور علماء یہ مشورہ، عالمانہ مشورے علماء نے دیے ہیں، جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو، مختلف مشکلات میں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے، کربلا جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یدفع مدافع السوء، یہ جو ہے بلاؤں کو دور کر دیتی ہے، دفع کر دیتی ہے بلاؤں کو۔ جو انسان مشکلات میں گرفتار ہے، اس شخص کے مشکلات جو ہے وہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، وہ مشکلات سے جو ہے وہ مبرہ ہو جاتا ہے، اور وہ مشکلات جو ہے اسے بری ہو جاتا ہے، مشکلات دفع ہو جاتے ہیں، رفع ہو جاتے ہیں۔ یعنی مشکلات میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، انسان بیمار ہے، لا علاج بیماری اس کو ہے، اس بیماری کا علاج کربلا میں ہے۔ اگر انسان جو ہے بیمار ہے، علاج کربلا میں ہے۔ اگر انسان جو ہے کوئی ایسے قرض میں مبتلا ہے، قرض ہے، یہ ایک بلا ہے، قرض ایک بلا ہے، قرض میں ہے، اس قرض کی ادائیگی کربلا میں ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ بے اولاد ہے،
بے اولادی ایک مشکل ہے، اور اس مشکل کا حل کربلا میں ہے۔ تمام کے تمام مشکلات، جو بھی جس کے مشکلات ہیں، آپ کے گھر میں بیماری ہے، آپ کے گھر میں فاقہ کشی کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں مزید مشکلات ہے، آپ کے دشمن کا خوف ہے، ہر چیز کا علاج جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں ہے، قبر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یہ احادیث ان چیزوں پہ دلالت کر رہی ہے۔ تو دنیا عرض یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد، آخرت میں تو ہے ہی فوائد، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہے اور عظیم فوائد ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کا مزید جملہ جو ہے وہ مزید زیادہ حیران کن ہے۔ فرمایا کہ مفترض علی کل مؤمن، ہر مومن کے اوپر فرض ہے، فرض۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض علماء کے نزدیک واجب اور فرض میں وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض نے فرمایا نہیں، فرق ہے، فرق ہے، فرض اور واجب میں فرق ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں؟ مثال سے واضح کروں، یہ فقہی مثال ہے البتہ۔ واجب مثلا روزہ جو ہے انسان کے اوپر واجب ہے، نماز واجب ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، حج بھی واجب ہے، واجب ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر انسان استطاعت نہیں رکھ رہا تو وہاں پر معاف ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا انسان روزہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر طبیعت ناساز ہو جائے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیں روزے کو۔ نماز میں بھی یہی ہے، نماز آپ بہت زیادہ روزے سے زیادہ نماز ضروری ہے، لیکن کوئی ایسا موقع ہے کہ انسان اس میں دشمن کا خوف ہے، مثلا ہم شیعہ حضرات جو ہے نماز کا ہمارا طریقہ جدا ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں نواسب ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ممکن ہے ہماری جان کو خطرہ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نماز نماز کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، چونکہ آپ کے جان کو خطرہ ہے، پڑھو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ پھر اشارے سے بے شک پڑھے یا جو، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں تخفیف اور رعایت کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طریقے سے جب آپ صاحب مال نہیں ہیں تو خمس واجب نہیں ہے، اگر آپ صاحب مال و متاع نہیں ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے عبارت استعمال ہوئی ہے فرض کی، اور واجب اور فرض میں علماء فرماتے ہیں فرق یہی ہے کہ فرض کو بے شک انسان کچھ بھی ہو جائے، یعنی اگر فرض آ جائے، بے شک آپ کی جان چلی جائے، فرض کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بہت ہی مہم ہے، اس کو فرض اور واجب کو ہمیں سمجھنا ہے۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے؟ کیوں متوکل عباسی کے دور میں مومنین ہاتھ کٹوا کے، اپنے گردن کٹوا کے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہیں کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی اس کی وجوہات یہی تھی کہ یہ فرض عمل ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نماز، روزہ، یہ سب واجب چیزیں ہیں، یہ فرض ہے، اور خدا کی قسم عزاداری بھی فرض ہے، یعنی جو کربلا کے ساتھ عزاداری بھی فرض ہے۔ آج کل کے دور میں جیسے لوگ کہتے ہیں نا، یہ فلاں کام کریں، یہ کام کریں، یہ واجبات ہے فلاں ہی، بھائی عزاداری فرض ہے، عزاداری اور زیارت امام حسین علیہ السلام فرض ہے۔ کیوں لوگ ہاتھ کٹوا کے، گردنیں کٹوا کے، متوکل اتنے ہزار شیعوں کو قتل کر چکا ہے بنی عباس کے دور میں، بنی امیہ کے دور میں، پھر بھی مومنین ترک نہیں کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ چونکہ مفترضن حدیث میں لفظ آیا ہے، یہ فرض ہے، یہ عمل فرض ہے، فرض کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ کی قسم یہی وجہ اس کورونا مرض کی بھی ہے، جو لوگ حرم کو، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کو تو الحمدللہ نہیں بند کیا گیا، لیکن جہاں پر بند کیے جا رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ چیزیں فرض ہے۔ پہلے دور میں بھی بقول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی فرمایا، انہوں نے اپنی جو سخنرانی تھی ان کی، اس کی شام غریبہ کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ یہ وبائیں تو پہلے بھی آیا کرتی تھی، لیکن کبھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ حرم کو بند کر لو، کبھی زیارت سے کسی کو نہیں روکا۔ وجہ کیا تھی نہیں روکا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فرض عمل ہے، جان چلی جائے تو جان چلے۔ اور پھر موصوف فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد گرامی وہ کہتے تھے کربلا میں اتنے زیادہ اموات ہو گئے تھے کہ حرم امام حسین علیہ السلام سے لے کر خیمہ گاہ تک جنازے پڑے رہتے تھے، کوئی نزدیک نہیں جاتا تھا۔ کیوں نزدیک نہیں جاتے تھے؟ کہتے اب وبا ہے، ہم نزدیک جائیں گے ہمیں بھی لگ جائے گی، مر جائیں گے۔
اس قدر حالات خراب تھے، لوگ وباؤں سے مرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جاتے تھے زیارت کے لیے ان کو وبا نہیں ہوتی، وبا ہوتی تھی، مرنا ہے تو اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی بڑی عجیب پیش کی، شریف العلماء کی مثال پیش کی۔ فرمایا کہ شریف العلماء کی مثال ان کا بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، ان کی اہلیہ اور خود شریف العلماء۔ شریف العلماء وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں جب وہ فوت ہو گئے تو شیخ انصاری نے کربلا کو ترک کر دیا۔ شیخ انصاری جو کہ شیخ انصاری یعنی صاحب رسائل و مقاصد، حوزے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کربلا کو ترک کر دیا، چونکہ اور کوئی استاد ہی نہیں ہے جس سے کسب کیا جائے۔ یعنی وہ کربلا مقدسہ میں خود شریف العلماء رحمہ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ موجود تھے، اور وہ جب وبا سے، جب اس زمانے میں جو وبا آئی تھی، اس سے وہ اس کے پورے گھر والے فوت ہو گئے۔ ان کا اصل یہ موصوف فرما رہے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ حالات تھے، لیکن پھر بھی علماء منع نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ فرض عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب میں تخفیف ہو سکتی ہے، فرض میں تخفیف نہیں ہوتی۔ تو یہی چیز ہے فرمایا کہ اتیانہ مفترض علی مومن، ہر مومن کے اوپر کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ فرض ہے۔ کون سا مومن؟ مومن کیا ہے؟ یقر لہ بالامام من اللہ، جو اس چیز کا ایمان رکھتا ہے، اس چیز کا اس کو وہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امام ہے، تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ زیارت کو، یعنی کیا ہے، اس شخص کے اوپر یہ فرض ہے، فرض عمل ہے۔ عزاداری کا بھی یہی سلسلہ ہے، عزاداری بھی آپ کربلا اور عزاداری یہ سب چیزیں فرض عمل ہے۔ تو یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء اسی وجہ سے منع نہیں کرتے، چاہے جتنی بھی خطرات کسی دور میں بھی آ جائے، کوئی بھی خطرہ ہو، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام سے علماء نے نہیں روکا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ عمل جو ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ اس سے جو ہے انسان جو ہے وہ کچھ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، مومن اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امام مانتے ہیں، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ زیارت کریں۔ اب زیارت کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے، یعنی حتیٰ اس میں بھی جو چیزیں ہیں، زیارت اس قدر مہم ہے کہ انسان اگر کربلا نہیں آ سکتا تو وہ اپنے وطن میں، جہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں سے اپنے چھت پہ چلا جائے اور وہاں سے زیارت کرے۔ مخصوصاً یہ عبارات جو ہے وہ زیارت اربعین کے لیے اس قسم کی عبارات موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز قیامت، اس کا کیا مقام ہوگا روز قیامت۔ کتاب جو ہے مستدرک الوسائل میں، مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 253 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور راوی جو ہے وہ سیف تمار ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ سیف کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، قال سمعته یقول زائر الحسین مستشفع یوم القیامہ لمئت رجل، کہتے ہیں کہ زائر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ روز قیامت یہ شخص جو ہے یہ 100 بندوں کی، 100 ایسے افراد کی، جو کہ 100 افراد کی یہ شفاعت کر سکتے۔ کون سے 100 افراد؟ عجیب عبارت ہے، کہتے 100 وہ افراد کہ کیا ہے، کلہم قد وجبت لہم النار، جن کی اوپر جو ہے جہنم واجب کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دفعہ واجب ہو گیا تھا، پھر یہ زائر حضرت ابی عبداللہ الحسین ان کی شفاعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، تو اس کی وہ واجب کو، جو کہ واجب ہو گیا تھا، لازم ہو گیا تھا، لکھا گیا تھا، اس کے اوپر جہنم کو لکھ دیا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ شخص جو ہے یہ شخص جو ہے جس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیا گیا تھا، خدا جو ہے اس ورقے کو جس کے اوپر جہنم لکھا گیا تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور اس شخص کی شفاعت کو قبول کر دیا جائے گا، اور اس کو بہشت میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔
کس کی وجہ سے؟ زائر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، زائر حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی، اس زائر کی شفاعت کی وجہ سے اس شخص کو جو ہے وہ جس کے اوپر جہنم کو فرض کیا گیا تھا، واجب کر دیا گیا تھا، واجب تھا اس کے اوپر، لازم کر دیا گیا تھا، اس شخص کو کہہ دیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ جہنم چھوڑ دے اور اس کو بہشت میں ڈالے۔ تو یہ جو ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ کیا تھا؟ کہتے دنیا میں یہ شخص جو ہے مم مکانہ فی الدنیا من المسرفین، یہ شخص جو ہے دنیا میں اسراف کرنے والوں میں سے تھا، یعنی جس شخص کے اوپر ظاہر مسرفین جو ہے وہ ان کے اوپر جہنم واجب ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ شخص جو ہے جو کہ مسرفین تھے، مسرفین لوگ تھے، ان کے اوپر بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر بھی جن کے اوپر نار کو، جہنم کو واجب کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا یہ جہنم میں جائیں گے، یہ ظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام، کیا عظمت ہے! یہ جب اس کی شفاعت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ ظاہر امام حسین اس کی شفاعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ایک ظاہر کا مقام جو کہ اس قدر مقام ہے کہ خود تو جنت میں جائے گا ہی، اور اعلیٰ علین، اور اس کے لیے جنت کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ یہ اس مقام میں ہوگا جہاں اہل بیت ہوں گے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ یہ اسی جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کا یہ ہم مقام ہوگا، اعلیٰ علیین میں سے ہوگا یہ شخص۔ لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک ظاہر امام حسین علیہ السلام 100 کی شفاعت کر سکتا ہے، اور یہ 100 تو ہے، بعض روایات میں زیادہ تعداد بھی لکھی گئی ہے کہ یہ زیادہ افراد کی بھی شفاعت کر سکتا ہے، یعنی ظاہر حضرت ابی عبداللہ الحسین۔ اور یہی وجہ ہے فرمایا جب روز قیامت لوگ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی ظاہرین امام حسین علیہ السلام میں سے ہوتے۔ اس قدر یعنی روایات کا جو سلسلہ ہے وہ اس قدر ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں جو ہے ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں وسائل الشیعہ سے، اور عظمت اور ثواب زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے، اور یہ بھی ہمارے کتاب شریف وسائل الشیعہ میں مرحوم آیت اللہ حر عاملی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ اس کو اپنی وسائل الشیعہ کے 14 نمبر جلد میں اس کو لکھتے ہیں 453 نمبر صفحے پر، اور روایت جو ہے وہ محمد ابن مسلم کی روایت ہے، اور یہ جو ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، تو لوگ شوق میں کیا کر بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا یہ محمد ابن مسلم جو ہے یہ نقل کرتے ہیں کہ قال امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیہ السلام، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، یعنی اس کا ثواب کیا ہے، من فضل، ان کے فضل سے ان کو پتہ چل جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا فضل ہے، تو لماتوا شوقاً، وہ شوق زیارت میں مر جائیں گے، یعنی ان کو وہ شوق میں جو ہے وہ مر جائیں گے، ان کی موت واقعہ ہو جائے گی شوق میں کہ ہم کیوں نہیں جا رہے۔ بلکہ جو کہتے ہیں نا شوق اس طریقے سے کہ ہر شخص کہتا ہے میں جلدی پہنچ جاؤں، تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو ان کو شوق سے وہ مر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاقْتَطَعَتْ أَنفُسَهُمْ علیہ حسرات، حسرت سے ان کی جو سانس ہے وہ رک جائے گی، سانس انسان کی رک جاتی ہے، بس خوشی کی خبر ہوتی ہے نا، انسان کی سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ غم میں بھی ہے، غم سے اور خوشی میں یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے انسان کی سانس رکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا، فضل کا پتہ چل جائے اس کو، اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کو کہا قل تو معافی ہے، یہ جو ہے
محمد ابن مسلم جو ہے یہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتے. میں نے ان سے کہا، امام سے میں نے کہا کہ مولا آپ کے اوپر میرے والدین قربان ہو، میری جان آپ پہ قربان ہو، یہ اس زیارت میں کیا ہے؟ یعنی جب امام نے یہ کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان کی موت واقع ہو جائے، اور کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کی سانسیں رکنا شروع ہو جائے، تو یہ تعجب سے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، قال، امام نے فرمایا، من زارہ شوقا الیہ قطب اللہ لہ الف حج متقبلہ. فرمایا کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کو کرے اس کے لیے 1000 حج مقبولہ اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، حج مقبولہ. روایت میں یہی چیز میں اس دن بھی مطالعہ کر رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے زیارت کا تو وہ حج کو ترک کر دیں گے. اللہ اکبر، یعنی حج کو ترک کر دیں گے، زیارت کربلا کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ زیارت کو ترک کر دیں گے. اس قدر ایک اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے حج مقبولہ، 1000 حج مقبولہ کا ثواب، وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور 1000 عمرے کا ثواب، یعنی جو قبول شدہ عمرہ ہو اس کا ثواب. اور پھر فرمایا وَأَجْرَ أَلْفَ شہید من شہداء بدر. فرمایا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں 1000 شہید کا اجر جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. 1000 شہید کا، کہاں ایک شہید، کہاں 1000 شہید. ایک شہید کی کیا درجہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو شہید، ایک شہید کا درجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ایک قطرہ خون اس کا اگر زمین پہ گر جائے تو اللہ اس کی تمام گناہ بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، معصوم کا فرمان ہے، خدا کا حکم ہے. 1000 شہید، کم از کم آپ لگا دے کہ اگر 1000 شہید ہے تو ایک قطرہ خون تو بہہ ہوگا اس کا، ایک تو گرا ہوگا. وہی ایک قطرے کا جو ہے وہ ثواب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، کہاں 1000 شہید. فرمایا کہ اس شخص کا یہ ہے کہ 1000 شہید کا، وَأَجْرَ أَلْفِ صَائِم، اور 1000 روزوں کا ثواب. اور پھر فرمایا وَأَلْفِ صَدَقَةٍ مَقْبُولَةٍ، اور 1000 صدقے کا ثواب. اور پھر فرمایا وَثَوَابَ أَلْفِ نَسْمَةٍ أُرِيدُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، اور اللہ کی رضایت کا ثواب، 1000 رضایت ہے اللہ کی، اس کا جو ہے یہ ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی اس قدر ثواب ہے. روایات، یہ تو ٹائم کی قلت ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، وقت بھی تقریباً تمام ہو چکا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آپ کتاب کامل الزیارات، جو کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کامل الزیارات کا آپ مطالعہ کر دیجئے، چونکہ یہ احادیث وہاں پر کافی حد تک موجود ہے. آپ جا کے مطالعہ کر لیجئے، آپ یقین فرمائیں کہ آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے اجر اور ثواب کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا ثواب اور اجر ہے اس کا. زائر زیارت جو کر رہا ہے وہ یقیناً اپنے معرفت کے ساتھ زیارت کرنا چاہیے اس کو. سب سے پہلے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اجر و ثواب کے بارے میں جان لیجئے، چونکہ کام جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کریں، دیکھیں، علماء سے سنیں، کیا ثواب نہیں لکھے ہوئے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور یہ زیارت جو ہے یہ فقط آخرت کے حد تک نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے برکات ہے. ہر مشکل کا حل کربلا میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دونوں شہنشاہ، دونوں کے حرم اور بین الحرمین میں ضرور تشریف لے آئیے، اور کوشش کرے کہ بین الحرمین میں ایک دفعہ ضرور آ جائے اپنی زندگی میں. اور کیا زبردست اور جنت کی فضائیں ہیں جو یہاں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں. وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.